ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یا ناظرین، میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، جنہیں پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے ابتدا میں سیلاب ددگان کے حوالے سے بھی. جی جی. اور اس وقت بہت بے آسرا کھلے آسمان کے نیچے وہ پڑے ہوئے ہیں. ہاں، بہت افسوس ہوتے ہیں، بہت افسوس ہوتے ہیں. اور اللہ مہربان ہے، مصیبتیں تو آتے رہتے ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، کوئی بھی انسان چاہے روڈ پہ ہو چاہے کس پہ، اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اپنے آپ پہ رکھے اور اللہ سے ہیلپ مانگے تو سب سے بڑی طاقت ہے. اور باقی جو ہے نا لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہی پہ علاج بھی کر رہے ہیں. اچھا. کیمپس لگائی ہیں، ہم نے ہیلپ کیے ہیں، بہت سی چیزیں پرووائڈ کی ہے الحمدللہ. ان کے لیے خدمت ہو رہے ہیں، اللہ کریں، اللہ منظور کرے. اللہ ان لوگوں کو وہ دیکھ کے انسان کو بالکل ایک کبھی کبھی تو وہ بچوں کو دیکھ کے بہت انتہائی سا ایک انسان عجیب سا تاثر ہوتا ہے. جی جی. لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جی ہیلپ کر سکتے ہیں، رو نہیں سکتے کیونکہ وہ اور زیادہ روئیں گے تو اس لیے صحیح بات ہے. اور زیادہ جتنا بھی ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے جتنا خوش رکھیں ان انسان کے ہم ان کو بالکل نہ صرف خوش رکھیں بلکہ جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں. اپنی حیثیت کے اندر ایک کالر کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سحر، کیا شیئر کریں گے؟ جی میں ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ جی اپنی بات جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب تک آپ کی. فائن ڈاکٹر. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. اور میری پرابلم کی جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ میں جو ہے ایکسٹما کی مریض ہوں اور میرے جو ہے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مطلب میری یہ جو بیماری ہے جو ان کو نہ لگ جائے نا. صحیح. اس کے لیے مطلب میں اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتی ہوں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. چلے، آپ نے ہمیں کال کیا اور ابھی آپ نے جو پرابلم شیئر کیا ہے ڈاکٹر سے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. جی آپ لائن پر ہیں؟ جی جی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. اچھا ایک منٹ ذرا آپ ہمارے سے ڈاکٹر سے انہوں نے کنسلٹ کیا ہے؟ آپ نے کسی ڈاکٹر سے اس سلسلے میں رجوع کیا ہے؟ آپ نے کبھی کنسلٹ کیا ہے؟ جی میں نے ڈاکٹر سے مطلب کنسلٹ نہیں کیا. اچھا. میں نے سمجھا کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ مطلب میں. چلے اچھا، آپ یہ پریکاشن کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ چونکہ اس طرح کے پیشنٹ ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ بچے بھی ایسے کے پیشنٹ نہ ہو جائیں. چلے ہم اس کا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہی ہے آپ. جی کیا دیکھیے، کچھ الرجی کے اقسام ہوتے ہیں جو ادرس کو چاہتے ہیں ایک سے دوسرے کو، لیکن کچھ ایسے ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا. اور آستما کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے الرجک ہو سکتا ہے کوئی اور لنگس میں کوئی پرابلم ہے، انفیکشن ہو. آستما کے بہت سے اقسام ہیں، یا ہارٹ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ہارٹ جو پرابلمس ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے وجوہات ہوتے ہیں اس کے. تو یہ تو پہلا یہ سمجھنے چاہیے کہ آپ پہلے سے مقصد جس طرح کہ ہم یوگا کے ایکسرسائزز کچھ بتاتے ہیں، کچھ سانسوں کے، اور سمدھا میں بھی اس کا علاج ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹیسٹ ویسٹ کروائیں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں. اور پھر ہمارے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو میڈیکل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھتے ہیں. آپ اس کے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. الٹرنیٹیو میڈیسن میں کوئی ایسے خاص جو ہے میڈیسن تو ہمیں نہیں دیتے آپ کو. تو وہ ایکسرسائزز ہے. بہت سے لوگوں کے آستما بالکل ٹھیک ہوئے الحمدللہ. صحیح. تو آپ تشریف لے آئیں، ہمیں سیٹرڈے کو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اس آپ کے مسئلے پہ. جی آپ اور جو دیگر ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ سے یہی کہوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک لفظ کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ
کچھ شیئر کروں گا. تو سیٹرڈے 4 بجے آپ ضرور جائیے تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ یہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے کیا جس پر ہم اتنی بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, شاید یہ بات میں نے کبھی آپ سے شیئر نہیں کی. یہ میں 2000 میں جی 2000 میں مجھے اسپائنل کارڈ کا پرابلم ہوا. اچھا خیر میں نے اس کا کافی ٹریٹمنٹ لیا اور سلپ ڈسک جسے آپ کہتے ہیں وہ میری ہوئی تھی. چلنے میں مجھے پرابلم ہوتا تھا, میں اسٹک کے سہارے میں چلا کرتا تھا. بیٹھتا تھا تو اٹھنے میں بہت دیر لگتی تھی, اٹھتا تھا تو بیٹھنا چاہتا تھا اس میں بہت دیر مجھے لگتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور پھر مجھے وہ پرابلم جو تھی میری ختم ہو گئی. 100% تو نہیں ختم ہوئی لیکن پھر بھی ایسا تھا کہ میں اگر لانگ ڈرائیو کروں تو وہ مجھے درد فیل ہوتا تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ ناقابل برداشت ہو. اور یہ چلتا رہا, یہ 2001 2002 اور 2003 اور 2007 اور 2008 تک بھی یہ درد جو تھا وہ چلتا رہا کہ اگر میں لانگ ڈرائیو کر رہا ہوں یا کوئی غلط پوسچر سے میں بیٹھ گیا تو مجھے اسپائنل کارڈ میں پرابلم پھر ہونے لگتا. اچھا 2008 میں جب میں آپ کے آفس پہ آیا ہوں جی جی تو اس وقت بھی مجھے ڈر تھا. اچھا اس دن اتفاق یہ تھا کہ شاید کوئی الیکٹرک بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس وقت مجھے آپ سے ملنا ضروری تھا. جی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کیا کام تھا جو مجھے آپ سے ملنا بہت ضروری تھا. جی اور میں سیڑھی چڑھ کر میں جو ہے آپ تک پہنچا ہوں, آپ کے آفس تک پہنچا. تو وہ پین تو مجھے فیل ہو رہا تھا جو پیچھے اسپائنل کارڈ کا تھا. تو جب سیڑھی میں چڑھا تو مجھے اس پہ تھوڑا سا اضافہ ہوا. ونس آئی انٹرڈ یور آفس اور پھر میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی. میں تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھا بھی اسے. تو مجھے وہی یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ میرا درد نہیں ہے. اور آپ یقین کیجیے جب میں باہر نکلا ہوں اور آج تک مجھے پھر وہ درد نہیں ہوا. ماشاءاللہ یہ کیا ایسا کیا ہے کہ اس کو کوئی ہیلنگ نہیں دی گئی یا آپ نے اس ماحول کو اتنا زیادہ بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ پرماننٹلی کچھ بیماریاں بالکل ریموو ہو جاتی. اس کے بعد مجھے پھر وہ پین نہیں ہوا. اب میں بہت ڈرائیو کرتا ہوں, حیدرآباد تک چلا جاتا ہوں ڈرائیو کر کے, اور اس طرح ہوتا ہے کہ جی 11 بجے نکلے 2 بجے وہاں پہنچے, آدھا گھنٹہ رکے اور پھر واپس آ گئے 4 بجے کراچی کے اندر ہے. اور اتنی لانگ ڈرائیو کے باوجود بھی ہے مجھے وہ پین نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے بعد سے جب میں آپ کے آفس سے نکل آیا. دیکھیں ہماری ویسے تو ایک تو ہمارے ہمانگی بھی بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے سے ہمارا بہت ایک وابستگی ہے جی اور ذہنی طور پہ بھی ایک ویسا روحانی طور پہ بھی ایک بائیو والے ہمارے ایک لائف ہے جو چل رہا ہے. جی اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جو بھی ہم سے سنسیئر بہت زیادہ لوگ ہیں تو اللہ ان کو ویسا بھی کچھ دے دیتے ہیں. دیکھیے یہ ہوتا ہے کنیکشن انسانوں کے درمیان. بائی برتھ جو اللہ نے مجھے کوئی ایک خاص چیز عطا کی ہے تو یہ جو میرے دوست ہیں, جو میرے بہت قریب لوگ ہیں, ان پہ انتہائی زیادہ اثر ہوتا ہے اس چیز کا. یہ بھی ہے اور پھر ہمارے ماحول بھی الحمدللہ ایک شفا کا ماحول ہے. کوئی نیگیٹیو نہیں, آپ وہاں جائیں گے کوئی چیز نیگیٹیو آپ کو نہیں لگے گا کیونکہ ہر چیز پازیٹیو ہے اور ہمارے خود خیالات کا انرجی لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے الحمدللہ. تو اس وجہ سے ماحول ہمارے ایسے ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ایسے ماحول بنا لیتے ہیں جو کہ وہ آپ کو ہر چیز وہاں نیگیٹیو لگتے ہیں. ماحول خود ہی کریٹ کرتے ہیں نا وہ لوگ, ان کے خیالات ایسے ہوتے ہیں آپ کو ہر چیز نیگیٹیو نظر آتے ہیں. ہمارے ماحول میں جتنی بھی نیگیٹیو لوگ ہیں وہ لوگ ایسے لوگ آئے کہ بہت عجیب قسم کے خیالات کے ساتھ لوگ آئے, لیکن وہی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اس کے مرض سے. بالکل ان کے خیالات ہی ٹھیک ہوئے, ان کے ذہنی جو تھا وہ عجیب قسم کے نیگیٹیو ذہن وہ ٹھیک ہو گیا, گھر گیا, لوگوں نے ان میں چینج محسوس کیے. جو ہمارے لیے ایسا سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کس طرح, وہ بالکل کلیئر ہو گئے. اللہ کا شکر ہے ایسا ہے. اور میں آپ بتاؤں زندگی میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھی ایسا کچھ برا سلوک کیا وہ کسی نہ کسی وقت
میرے بہترین دوست بن جاتے ہیں. آپ کا رویہ اصل میں ہر ایک کے ساتھ اتنا پازیٹیو ہے جی. کہ کوئی آپ سے ناراض رہ نہیں سکتا یا کوئی ایسا بس آپ کی وہ رسپیکٹ ہی کر سکتا ہے. جو میں 10 سال پہلے میرے ایک شخص کے ساتھ 10-11 سال بیٹھے میرے ایک شخص کے ساتھ تھوڑے سے بات ہوئی تھی, تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا سا کچھ اس طرح مسئلہ ہوا تھا. وہ پرسوں انہوں نے مجھے کہتا ہے میں معافی مانگنے آتا ہوں, اچھا آپ مجھے معاف کریں, میں نے آپ کے خلاف بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوا اس میں کسی چیز میں بھی, صحیح, بلکہ جو میں کر رہا تھا, جو میں چاہتا تھا کہ اس میں کروں, وہ الٹا ہی ہو جاتا, میرے ساتھ برا ہی ہو جاتا. صحیح. تو یہ آپ ایک سچا اللہ انسان کی طرف سے ہے کہ جو آپ پر اللہ نے یہ کرم کیا ہوا ہے. ناظرین میں یہاں یہ آپ سے ایک بات پھر شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سیٹرڈے 4 بجے جو فری لیکچر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا سیٹرڈے کو, اس سیٹرڈے کو بھی وہ بھی اٹینڈ کیجیے. اور جو ہمارے اسلام آباد اور لاہور کے جو ناظرین ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ 10 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد پی سی میں ہوں گے شام 4-5 بجے, اور 13 تاریخ کو لاہور پی سی میں ہوں گے. آپ ان لیکچرز کو اٹینڈ کیجیے اور ٹائم پہ آ جائے. ہاں, اور ٹائم پہ بہت ضروری ہے ٹائم پہ, کیونکہ پھر جی. شام ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. بہت انجوائے کیا میں نے, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اچھا لگا آتے ہیں اور ایک بہت معلوماتی گفتگو ہمارے ناظرین تک آپ کے ذریعے پہنچ رہی ہوتی ہے. ایک بار آپ کا پھر شکریہ. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.